السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الإمام بخاری ومسلم فی صحیحہما. محترم و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین اور دینی ملی بھائیوں اور عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں آپ تمام حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی دلوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے دلوں کو جو دل کی بیماریاں اور سختیاں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے سخت دلوں کا علاج، اس موضوع کے تحت 3-4 نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ پہلا نکتہ یہ ہوگا کہ دل کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا کیا دل سخت بھی ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی سے کون سے دل مراد ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جو مرکزی نکتہ وہ یہ ہے کہ ان سختیوں کا علاج کیا ہے۔ ان تمام نکات پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عقیدے اور ان کے فہم کے مطابق ان تمام چیزوں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ جہاں تک پہلے نکتے کی بات ہے دل کی اہمیت کے تعلق سے، تو دل جسم کا اور بدن کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس بادشاہ کا حکم پورے ملک پر چلتا ہے، پوری رعایا پر چلتا ہے، ایسے ہی بدن اور جسم کا بادشاہ دل ہوتا ہے۔ دل جو حکم دیتا ہے اس کے سائے لاؤ لشکر، چاہے وہ آنکھ کی شکل میں ہوں یا زبان کی شکل میں یا ہاتھ اور پاؤں کی شکل میں، وہ سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر دل صحیح اور درست ہوگا تو ظاہر بات ہے دل صحیح اور درست اعمال کا حکم دے گا، اور اگر دل برا اور سخت ہوگا تو برے اعمال کا وہ حکم دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ آگاہ ہو جاؤ، سن لو میری بات، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب رہتا ہے۔
اور جس طریقے سے معاشرے کی اصلاح انسان کی اصلاح سے ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے جسم کی اصلاح ہمارے دل سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کو جسم کا بادشاہ قرار دیا، وہ کہتے ہیں القلب ملک، القلب ملک، قلب کیا ہے؟ دل یعنی بادشاہ ہے، والاعضاء جنودہ، اور جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارح وہ اس کے لشکر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا طَعَبَ الْمَلِكُ، جب بادشاہ صحیح ہوگا، طَعَبَ جُنُودُهُ، اس کے جو لشکر ہیں وہ بھی درست ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ، اور جب بادشاہ خراب ہوگا، فَسَدَتْ جُنُودُهُ، اس کے لشکر بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم الى اعمالکم وقلوبکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل ہمارے لیے جسم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں جو عقائد ہیں، ایمانیات ہیں اور غیبیات ہیں، اور جو دل کے اعمال ہیں، خوف، اخلاص، توکل، بھروسہ، محبت، یہ سارے کے سارے ان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ دل کی جگہ ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کا باطن یعنی دل درست ہے تو اس کا ظاہر بھی درست ہوگا، اور جس قدر انسان کے دل میں ایمان مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر انسان دین پر قائم رہتا ہے۔ پہاڑوں کی مضبوطی ان کے ظاہری حصے سے نہیں ہوتی ہے۔ پہاڑ میں جو ظاہر کا حصہ نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر حصہ ہوتا ہے، تو پہاڑ کی مضبوطی اس کے زمین کے اندر چھپے ہوئے حصے سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے دل سے مضبوط ہوتا ہے۔ درخت کی مضبوطی اس کے جڑ سے ہوتی ہے، جس درخت کی جڑیں جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے زمین کے اندر وہ درخت اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسان باہر سے مضبوط نہیں ہوتا، انسان اپنے گھر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر گھر میں انسان کو سکون ہے تو انسان کو باہر بھی سکون رہتا ہے۔ اس لیے دل سے اور اندر سے انسان کو سکون اور طاقت ملتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر کے اس کو اترے، علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، آپ کے دل پر جبریل امین نے اس کو اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ قرآن عربی اور واضح اور فصیح زبان کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی اہمیت کس قدر دین اسلام کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 2 مرتبہ چیرا گیا، 2 مرتبہ آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پی رہے تھے، اس وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ کے دل کو چاک کیا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ اس سے دل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی میں اور دین اسلام کے اندر دل کی کتنی اہمیت ہے۔ دل کی پاکیزگی ہی میں آخرت کی سعادت اور نجات موقوف ہے۔ اگر انسان کا دل پاک و صاف ہوگا ایسے انسان کے لیے آخرت کے اندر نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ پاک دل، صاف دل، جس کے دل کے اندر کفر و شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، جس کے دل کے اندر حسد اور بغض نہ ہو، اور جو پاک و صاف ہو، صاف ستھرا ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور ایسے دل والوں کے لیے
कामयाबी की बात कही गई कि ऐसा इंसान कामयाब होगा क़यामत के दिन। और एक जगह अल्लाह फरमाता क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने दिल को पाक व साफ़ कर लिया। तो इंसान की आखिरत की कामयाबी का दारो मदार दिल की इस्लाह पर है। अगर इंसान नापाक हो तो नमाज नहीं पढ़ सकता, और जो नापाक होगा, दिल की नजासत होगी, वो जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता है। तो कामयाबी का दारो मदार इंसान के दिल की इस्लाह के ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक व या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को अपनी इबादत पर कायम रख, अपनी इताअत पर कायम रख, अपने दीन पर कायम रख। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ किया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा मिन क़ल्बिन मिन क़ुलूबिल इबाद इल्ला व हुवा बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान, कि जो भी दिल है बंदों के, वो सारे के सारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की उंगलियों के, दो उंगलियों के दरमियान में होते हैं। इंशा युक़ीमहु अक़ामह व इंशा युज़ीग़ुहु अज़ाग़ह। अल्लाह ताला जो चाहता है उसे टेढ़ा कर देता है, और जब अल्लाह ताला की मशीयत होती है तो उसे दुरुस्त कर देता है। तो हमारे दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान में हैं। लिहाजा दिलों की इस्लाह, ख़ास तौर से आज के इस दौर में जहाँ सिर्फ ज़ाहिर का एहतमाम किया जाता है और दिल और बातिन के एहतमाम पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, ऐसे वक्त में दिल की इस्लाह की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और आप सब लोग जानते हैं कि हर अमल की कबूलियत का दारो मदार दो चीज़ों पर होता है। एक ये है कि इंसान का वह अमल सुन्नत के मुताबिक हो, और दूसरी शर्त यह है कि इंसान का अमल इखलास के साथ हो। अगर इंसान मुखलिस नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को कबूल नहीं करेगा, और इखलास की जगह इंसान का दिल होता है। इसलिए दिल की इस्लाह की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर हमारे दिल दुरुस्त होंगे तो हमारे आमाल भी दुरुस्त होंगे। अगर हमारे दिल में ईमान कवी और मजबूत होगा तो हमारे पास आमाल भी होगा। वो लोग झूठे हैं और वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने ज़ाम के मुताबिक धोखा देने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमारा दिल बहुत अच्छा है, हमारा दिल, ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, ज़ाहिर से नहीं है, और उनके यहाँ कोई अमल नहीं होता, वो इंसान झूठा है। अगर उसके दिल में ईमान होता तो उसके पास अमल भी होता। अगर अमल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में ईमान भी नहीं है, या ईमान की कमी है, ईमान के अंदर खलल है, यकीन के अंदर खलल और कमी है। लिहाजा उसका ईमान उसे आमाल पर नहीं उभारता है। लिहाजा दिल की दुरुस्तगी ज़ाहिरी आमाल से पहले ज़्यादा ज़रूरी। इंसान पहले अपने दिल को दुरुस्त करे, और अगर दिल दुरुस्त हो गया तो इंसान के आमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं। क्या इंसान का दिल सख्त भी होता है? यकीनन इंसान का दिल सख्त भी होता है। और यहाँ सख्ती से मुराद ज़ाहिरी और हिस्सी सख्ती नहीं है, बल्कि इससे मुराद मानवी सख्ती है। और मानवी सख्ती का मतलब यह है, दिल की बीमारियाँ जो होती हैं वो इंसान के दिल के अंदर लाहिक हो जाती हैं, जिससे इंसान का दिल बीमार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर यहूदियों के ताल्लुक़ से कि सुम्मा क़सत क़ुलूबकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़सवा, कि तुम्हारे दिल इसके बाद सख्त हो गए, जैसे पत्थर होता है बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों में से कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें बहती हैं, नहरें जारी होती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा, और कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं और वहाँ से पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह, और कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत से वो गिर जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और जो तुम कुछ अमल करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे गाफिल नहीं है। ये बात गर्च अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों के बारे में बयान की है, लेकिन ये बात हर उस शख्स पर सादिक आती है जिसके अंदर ये खसलत पाई जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आयत सिर्फ यहूदियों के मुतालिक है, अगरचे सबब यही है, लेकिन ये बीमारी और ये खसलत जिसके अंदर भी पाई जाए वो आदमी इस आयत का मिज़दाक़ होगा और उसका दिल सख्त होगा। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत करीमा
جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے دل کی سختی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے کتاب دی گئی یہود و نصارہ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو عرصہ لمبا ہو گیا، یعنی نبی سے عرصہ زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر فاسق لوگ تھے، ان میں سے اکثریت فاسقوں کی تھی۔ نبوی دور سے جیسے جیسے دور لمبا ہوتا ہے ویسے ایسے لوگوں کے اندر گمراہی آتی جاتی، دین سے دوری آتی جاتی ہے۔ یہ چیز ہم مسلمانوں پر بھی صادق آ سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ خصلت ہمارے اندر پائی جائے گی تو ظاہر بات یہ چیز ہمارے پر بھی صادق ہوگی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابعد القلوب عن اللہ القلب القاسی، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور دل وہ ہوتا ہے جو سخت دل ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے، اور دل اگر سخت ہوتے ہیں تو انسان کے جسم سے اعمال صادر نہیں ہوتے۔ کون سے دل سخت ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے جاننا بےحد ضروری ہے، یا دلوں کی سختی سے کیا مراد ہے، یہ اس کی معرفت بھی ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے دل سخت ہوں اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، ہمارے دل سخت ہوں اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہیں۔ اس لیے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے۔ جو دل توحید اور ایمان سے خالی ہو وہ دل سخت ہوتا ہے۔ جو دل اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے خالق کو نہ پہچان سکے، اس سے بڑا سخت دل اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جس دل کے اندر کفر ہو اور نفاق ہو وہ دل سخت ہوتا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، اللہ کے پیمان کو توڑ دے، وہ دل سخت ہوتا ہے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیمان دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے ایک رب کے ہونے کی گواہی دی ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پیمان کو توڑ دے وہ دل سخت ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر کفر ہو، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو سرے سے، وہ دل سب سے سخت دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگرچہ دنیا کو پہچان لے لیکن جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اگر اس کو نہ پہچان سکا تو اس سے بڑی سختی اور کیا ہوتی ہے۔ جو دل شرک کرے، شرک کا عقیدہ اس کے دلوں کے اندر ہو، وہ دل سخت ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے وہ آدمی سخت، اس کا دل سخت دل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کی کا یہ ہے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی بات کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ لہذا جو شرک کرتا ہے اس کا دل سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ کہ اسے آیتیں سنائی جاتی ہیں کہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، شرک کرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کے باوجود بھی وہ شرک پر قائم ہے۔ لہذا اس کی دل کی سختی ہے، اتنے سخت عذاب کو سن لینے کے بعد بھی وہ شرک کو نہیں چھوڑتا بلکہ شرک کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اللہ کے عہد کو توڑ دینا، شرک کرنا، اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ بھی دل وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ سخت دل والے کی پہچان ہے جو اللہ رب العالمین کی بات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو انسان نرم نظر آئے، اگرچہ صدقات و خیرات کرنے والا نظر آئے، اگرچہ اور دیگر اعمال کرنے والا نظر آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے سخت انسان ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سختی سے اپنے آپ کو تو بچانا چاہتا ہے، لیکن جو آخرت کی سختی ہے جہنم کی شکل میں، اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے شرک کرنے والے کا دل سب سے سخت دل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، نبی پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، اگرچہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہے، کیونکہ اس ایمان سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے نہ بچائے
وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سخت دل ہوتا ہے جو بدعات اور خرافات کرے، بدعات کی ایجاد کرے، ایسا دل بھی سخت دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین فرمایا قرآن مقدس کے اندر، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے نبی، جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت امر کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر استقامت ہوتی ہے۔ استقامت بدعات اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان بدعات پر قائم ہے اس کو مستقیم انسان نہیں کہا جائے گا، اسے نہیں کہا جائے گا کہ انسان دین پر کاربند ہے، کیونکہ بدعات پر عمل کرنے والا ہے، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ فاستقم کما امرت، جس طریقے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ یہ حکم جہاں نبی کے لیے ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے حکم پوری انسانیت کو، پوری امت کو دیا ہے کہ جو بھی نبی پر ایمان لانے والے ہیں ان کی استقامت ویسی ہوگی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اگر آپ وضو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے نبی نے کیا ہے تبھی آپ کا وضو درست ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے جس طریقے سے نبی نماز پڑھی ہے تبھی آپ کی نماز درست ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ اگر آپ اس طریقے سے حج عمرہ کریں گے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تبھی آپ کا عمرہ اور آپ کا حج قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسی حج کرو۔ وضو کے بارے میں فرمایا جس نے من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ لہذا استقامت سنت رسول کے مطابق ہوگی، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اگر انسان کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے، وہ انسان استقامت پر نہیں ہے، وہ انسان گمراہی پر ہے۔ اگرچہ دنیا والے اسے کچھ بھی کہے لیکن دین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان استقامت پر نہیں۔ فاستقم کما امرت، جس طریقے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کرنے کے مطابق نہیں، جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، اور دین کا خلاصہ حکم، اور یہ حکم یا تو کرنے کا ہوگا یا تو نہ کرنے کا ہوگا، اسی کا نام دین ہے۔ کرنے کا حکم کیا ہے؟ جو فرائض واجبات ہیں اسے انسان کو عمل کرنا ہے، اور نہ کرنا کیا ہے؟ بدعات اور خرافات، شرک اور یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ان سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ فاستقم کما امرت، جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجئے، تب جا کر کے استقامت مانی جائے گی۔ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے انسان کے اندر استقامت نہیں بلکہ گمراہی پر استقامت ہوگی، کیونکہ لفظ استقامت ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر دین پر قائم ہے اس کے لیے بھی استقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر انسان برائی، بدعات اور خرافات اور گناہوں پر قائم ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنی گناہ پر اور گمراہی پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے۔ لہذا استقامت ہم سے مطلوب ہے حکم کے مطابق، جیسا اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس کے مطابق انسان کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا کہ انسان استقامت پر نہیں ہے۔ تو بدعات اختیار کرنا، بدعات پیدا کرنا دین کے اندر، یہ بھی دل کی سختی ہے۔ ایسے ہی حق آ جانے کے بعد حق نہ قبول کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دل کی سختی ہے۔ جو انسان باطل کے لیے تعصب رکھے، بدعات اور خرافات کے لیے تعصب رکھے، حق کے لیے اس کے پاس کوئی تعصب نہ، حق کے لیے تعصب ہونا چاہیے۔ حق قبول کرنے کے لیے انسان کو سخت ہونا چاہیے، لیکن حق کی سختی کے بجائے اگر اس کے پاس باطل کی سختی ہے اور باطل قبول کرتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے ایسے لوگوں کا دل سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العالمین نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا حق جاننے کے باوجود، حق آ جانے کے باوجود
انسان اگر حق قبول نہیں کرتا ہے ایسے انسان کا دل سخت ہے، اور اس کا دل گویا کہ حق قبول کرنے کے لیے نرم نہیں ہے، وہ باطل کے لیے نرم ہے لیکن حق کے لیے نرم نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگ بھی سخت دل ہوتے ہیں جو حق آنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو فرائض اور واجبات کو ترک کر دے، گناہوں کا ارتکاب کرے، غفلت کی زندگی گزارے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، ایسے انسان کا دل سخت ہے۔ جو فرائض اور واجبات جو اللہ نے فرض کر دیا ہے، جن کا کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، ان چیزوں کا انسان ارتکاب کرے، یا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا انسان کا دل سخت دل ہے۔ اللہ فرماتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور سب سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرائض کو چھوڑ دینا، واجبات کو چھوڑ دینا، توحید کو چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، فرض اور واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کو ترک کر دینے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اور وہی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر کالا نقطہ ڈال دیتا ہے، یا اس کے دل کے اندر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کر لیتا ہے، ثقل منها قلبه، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ وإن زاد زاد، اور جتنا وہ توبہ کرے گا اتنا زیادہ اس کا دل روشن ہوگا۔ اور اگر گناہ زیادہ کرے گا تو اس کے دل پر زنگ بھی زیادہ ہوگا۔ حتی یعلو قلبہ فذلک الران الذی ذکر اللہ فی کتابہ، یہاں تک کہ وہ کالا نقطہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے بھی انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان سخت دل انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، فرائض واجبات کا ترک کرتا ہے، محرمات کا منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا دل سخت دل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے دل کے اندر حسد ہو، تکبر ہو، کینہ اور کپٹ ہو، بغض اور نفرت ہو، جو لوگوں کو حقیر جانتا ہو، ایسے سارے دل والے سخت دل والے ہوتے ہیں۔ جس کے اندر دل کے اندر بغض اور حسد، نفرت ہو، کینہ اور کپٹ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، تکبر اور غرور اور گھمنڈ اس کے دل کے اندر ہو، ایسے لوگ سخت دل والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھے، حالانکہ وہ انسان ہو سکتا ہے اسے اللہ کے نزدیک افضل ہو، اگرچہ اس کے سامنے مال و دولت میں کم حیثیت والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی اس مال و دولت والے سے زیادہ معزز ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانہ ہے، جو ترازو ہے، وہ مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پیمانہ تقویٰ اور دینداری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوئے ہیں، مکرم ہوئے ہیں، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے، نافرمانیوں سے، معاصی سے اور منہیات سے، گناہوں سے دور رہنے والے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اونچا مقام ہے۔ ممکن ہے جسے آپ اور ہم حقیر سمجھتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے اور آپ سے اس کا مقام مرتبہ زیادہ۔ تو یہ حسد دل کے اندر رکھنا، تکبر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سختی ہے۔ اور آسمان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ تکبر ہی کا گناہ تھا، جو ابلیس کے ذریعے سرزد ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو زمین پر سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ حسد کا گناہ تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان کا واقعہ جسے آپ لوگ جانتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان حسد واقع ہوا۔ تو جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں سب سے پہلا گناہ تھا،
شرک تو بعد میں پیدا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، لیکن یہ حسد جو گناہ ہے اس سے پہلے پیدا ہوا۔ تو یہ دلوں میں اگر کسی کے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے اور وہ اپنے دل کا علاج کرے۔ اسی طریقے سے جسے آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہو، لمبی لمبی امیدیں بناتا ہو، اتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے دنیا کے لیے کہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی اس کے لیے انسان کے لیے کم پڑ جائے، اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں، اتنے لمبے لمبے پلاننگ کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا آخرت پر، آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کے لیے ہمیشہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، اور لذتوں اور آسائشوں کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین سے غافل ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے، اور اس طریقے سے دنیا پر آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہو، ایسا دل والا سخت دل والا ہوتا ہے، ایسے انسان کے اندر سختی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی منفعت کے لیے جو دائمی خسارہ ہے اس خسارے کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کے اندر چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کے بڑے نقصان کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسا انسان سخت دل والا ہے جو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، ایسا دل سخت دل والا ہوتا ہے۔ جب دیکھیے ہمیشہ دنیا کی گفتگو کرتا ہے، مال و منال کی گفتگو کرتا ہے، جائیداد کی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر کبھی دین کی بات نہیں ہوتی، جب بھی بات کرتا ہے دنیا ہی کی گفتگو کرتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو بھول گیا، دین کو بھول گیا، اللہ کے احکامات کو بھول گیا، لہذا وہ سخت دل انسان ہے جو ہمیشہ دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے، کام کر رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا نماز چھوڑ دے گا لیکن کام نہیں چھوڑے گا۔ ابھی آ رہا ہے ورلڈ کپ کا میچ ہونے والا ہے، ابھی دیکھیے لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے، میچ لوگ دیکھیں گے اور نمازیں لوگ چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس قدر دنیا کے اندر انسان جو ہے داخل ہو چکا ہے یا ڈوب چکا ہے کہ وہ آخرت کو بھول گیا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کھیل کے لیے، لہو لعب کے لیے انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، جی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا، فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کرتا، جب 6 بجے ڈیوٹی لوگوں کی شروع ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا، اور جو 6 بجے جب نماز کا وقت ہوتا فجر کا تب مسجد کے اندر کچھ زیادہ لوگوں کی تعداد نظر آنے لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے فوری بعد ڈیوٹی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ڈیوٹی کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، نہ کہ فجر کی نماز کے لیے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو آج 4 بجے بھی فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ڈیوٹی کے لیے اٹھتے۔ ڈیوٹی اگر 3 بجے ہوگی تو بھی اٹھیں گے، 6 بجے ہوگی تو اٹھیں گے، 7 بجے ہوگی تب ڈیوٹی اٹھیں گے۔ اس لیے یہ جو نیند کو قربان نہ کر سکے اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، ایسا انسان سخت انسان ہوتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے۔ جو زیادہ کھائے، زیادہ پیے اور زیادہ باتیں کرے، علماء نے بیان کیا ہے سلف صالحین کہ وہ بھی سخت دل کا انسان ہوتا ہے۔ زیادہ کھائے، ہمیشہ کھانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کھانے کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں دعوت مل جائے پیٹ بھی خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ گفتگو کرنا یہ دلوں کی سختیوں کی پہچان ہے، جیسا کہ سلف صالحین بیان کیا ہے، کیونکہ جب انسان کا دل آسودہ ہوتا ہے، جب پیٹ انسان کا بھرا ہوتا ہے تو انسان گناہ کے لیے سوچتا ہے، اور جب انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے تو انسان گناہ کے لیے نہیں سوچتا۔ اس لیے انسان کا پیٹ اگر ہمیشہ بھرا رہے تو انسان کا دل گویا کہ سخت ہوتا ہے، جو انسان کھانے کے لیے اور دنیاوی لذت و آسائش کے لیے، آرام کے لیے اسی کے پیچھے پڑا رہے، ایسا انسان گویا کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، جو ہمیشہ دنیا داروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی گفتگو کا موضوع ہمیشہ جو ہے فلیٹس ہوں، دکانیں ہوں، گھر بار ہوں، جائیداد ہوں، پلاٹس ہوں، ہمیشہ اسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے، تو آپ سمجھ لیجئے کیسا انسان کا دل جو ہے سخت دل ہے، جو حقوق العباد نہ ادا کرے، بندوں کا حق ادا نہ کرے، وہ انسان کا دل بھی سخت دل ہوتا ہے، کیونکہ بندوں کا حق ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ،
لیکن بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ تو جو بندوں کے حقوق نہ ادا کرے، یہ عام لفظ ہے، سارے اس کے اندر داخل ہیں، آپ کے والدین، ہمارے والدین، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست احباب، رشتہ دار، عام لوگ، دوست پڑوسی، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ جو حقوق العباد نہ ادا کرے، ایسا انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ جو ظلم کرے، صدقات و خیرات نہ کرے، کنجوسی کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو دیا ہے لیکن مال کو وہ گن گن کر کے رکھتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے دل سخت دل ہوتے ہیں جو حقوق العباد ادا نہ کریں، جن کے دلوں پر قرآن و حدیث کا اثر نہ ہو، ایسے دل بھی سخت دل ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پتھر ہوتا ہے، پتھر پر آپ جتنا بھی پانی پھینک دیں وہ پانی پھسل جاتا ہے، پتھر کے اندر جذب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے یا ہم لوگوں کے دل ہو چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی نصیحتیں سنائی جاتی ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھ کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی آنکھ سے کبھی پانی نہیں نکلتا، آنسو نہیں نکلتا، کیونکہ انسان کا دل جب سخت ہو گیا تو پانی کو سوکھ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر پتھر سخت ہو، آپ گرمی کے اندر جائیے باہر دھوپ کے اندر اور پتھر پر پانی ڈالیں گے، وہ پورا پتھر پانی کو سوکھ لے گا۔ ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھ کے پانی کو سوکھ لیتا ہے اور آنکھ کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے دل سے کوئی آنسو نہیں نکلتا۔ اللہ کا ذکر ہو، قیامت کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، جہنم کے ہولاکیوں کا ذکر ہو، اس کے دل کے اوپر نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طریقے سے پتھر ہوتا ہے اور پتھر پر پانی کا اثر نہیں ہوتا، ایسے اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بھی سخت دل انسان ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹی داستان سنائی جائے، وہ لوگ ڈھال مار کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹی داستانوں کا بے حد اثر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اور نبی کے کلام کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بھی سخت دل لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے لڑنا پڑے، جھوٹی باتوں کے لیے، خرافات کے لیے، جھوٹی داستانوں کے لیے، جھوٹے واقعات کے لیے انسان تو رونے لگے، دل پر اس کا اثر تو پڑ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے کلام کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت نہیں ہے۔ جس دل کے اندر جھوٹی داستانوں کا اثر تو ہو، اس کا اثر پڑے، رونا شروع کر دے، لیکن قرآن کی تلاوت ہو، نبی کی حدیثیں سنائی جائے، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ایسا انسان سخت دل والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ بھی سخت دل ہوتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو کبھی یاد نہ کرے، کبھی ذکر و اذکار نہ کرے، دعائیں نہ پڑھے، اپنے آپ کو ہمیشہ یعنی دوسری چیزوں کے اندر مشغول رکھے، ایسے سارے دل سخت دل ہوتے ہیں۔ ایسے دلوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ان دلوں کے لیے سخت ویل ہے، ان دلوں کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ویل اور بربادی ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور سخت ہو گئے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں جن کے دل سخت ہو گئے۔ اب جن سختیوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان میں جس قدر آپ سختی ہمارے دل کے اندر ہوگی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر سزا بھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے انتقام بھی لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین انفرادی طور پر اسے انتقام لیتا ہے، اسے نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یا اس طریقے اس کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، یا اس طریقے سے اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، بہت ساری بیماریوں کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے، بہت سارے مقدمات کے اندر انسان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے سخت دل ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے بندے کے لیے کوئی توفیق نہیں ملتی۔ جیسی سختی ہوگی، جس قدر بیماریاں ہوں گی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو اسے عبرت اور نصیحت کے طور پر اس سے انتقام لیتا ہے اور اس طریقے سے اس کو سزا دیتا ہے، تاکہ اسے موقع دیتا ہے تاکہ اب بھی انسان کے لیے وقت ہے اور وہ ہمارے دربار میں آئے اور توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ ساری سختیاں
ہمارے لیے بے حد نقصان دہ ہیں۔ ایسی سخت دل والوں کے لیے قیامت کے دن ویل اور بربادی ہے۔ اگر بڑی سختی ہوگی ان کے لیے بڑی بربادی ہے، اگر چھوٹی سختی ہے تو ان کے لیے چھوٹی بربادی ہوگی، اور اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے درمیان ایک سختی ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہمارا دل سخت ہو، اور وہ دل کی سختی یہ ہے کہ انسان کا دل حق کے لیے سخت ہو، حق کے قبول کرنے کے لیے تو نرم پڑے لیکن باطل کے لیے سخت ہو، اور باطل کو قبول نہ کرے۔ اسی لیے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بہت ساری چیزوں کی نصیحت فرمائی، لیکن ان کی ایک نصیحت سے سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچا، اور وہ نصیحت یہ تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، لا تجعل قلبك مثل السفنجہ فیتشربها فلا ينضح الا بها، تم اپنے دل کو اسپنج کی طریقے سے مت بناؤ۔ اسپنج یعنی جو سوختہ ہوتا ہے، جس کے جو پانی کو سوکھ لیتا ہے۔ آپ پانی سکھا لیں اس کے اندر، یا اس کے اندر گندی چیزیں سکھا لیں، اس کے اندر جوس اور جو بہنے والی کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر سکھا سکتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں تو اس سے وہی چیز نکلتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اپنے دل کو اسفنج کی طریقے سے مت بنانا، کہ جو بھی باطل چیزیں آئیں، جو بدعات اور خرافات آئیں، جو بھی گناہ آئیں، ان چیزوں کو اپنے دلوں کا مرکز نہ بنانا، اور اسفنج کی طریقے سے اپنے دل کو مت بنانا، بلکہ انہوں نے کہا وَلْيَكُنْ قَلْبُكَ كَالزُّجَاجَةِ، تمہارا دل شیشے کے مانند ہونا چاہیے، جو شیشہ تمر الشبہات بظاہرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دل کو شیشے کے مانند بناؤ۔ آپ شیشے کے اوپر پانی پھینکیے، کوئی بھی چیز پھینک دیجئے، شیشے کے اندر وہ چیز جذب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حق کے لیے اپنے دل کو تو نرم بناؤ کہ حق کو قبول کر لو، لیکن باطل کے لیے تمہارا دل سخت ہونا چاہیے، اور باطل کے لیے تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے۔ شکوک و شبہات کے لیے، بدعات و خرافات کے لیے تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز مل گئی آپ نے اسے قبول کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، وہی چیز قبول کرنا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کے ہوگی اس چیز کو دل کے اندر اس کو کبھی جگہ نہیں دینا۔ لہذا ہمارا دل سخت بھی ہونا چاہیے، اور یہاں سختی سے مراد یہ ہے کہ باطل کے لیے سختی، کہ کبھی بھی باطل ہمارے پاس سے نہ گزرے، ہم کبھی حق کو نہ چھوڑیں اور سینہ سفر ہو جائیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ اتنا دل ہمارا حق پر استقامت کے لیے سخت ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے دل کے اندر شرک اور بدعات اور کفر اور نفاق کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ لہذا یہ سختی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم باطل کے لیے سخت ہوں، حق کے لیے نرم ہوں، باطل کے لیے سخت ہوں، بدعات اور خرافات کے لیے، حرام کاموں کے لیے، گناہوں کے لیے سخت ہوں، البتہ حق کے لیے ہمارے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہر زمانے میں جو مجددین گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طریقے سے باطل کے سامنے سینہ سفر ہو جاتے تھے۔ حق کے لیے کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا، انہیں مارا گیا اور اس طریقے سے انہیں جیل میں ڈالا گیا، ساری سختیاں برداشت کی، لیکن کبھی بھی انہوں نے باطل کو قبول نہیں کیا۔ وہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ حق کے لیے ہم نرم رہیں، جو بھی حق ہمیں ملے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق اس حق کو ہم قبول کر لیں۔ ہمارے درمیان کوئی انا اور تکبر نہیں آنا چاہیے کہ حق ہم یہ قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر باطل ہے، بدعات اور خرافات ہے، تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ شیشے کے مانند ہمارے ہونا چاہیے، پتھر کے مانند ہونا چاہیے، جس پتھر پر پانی پھینک دیں اور پانی اپنے اندر اثر نہیں کرتا، اس طریقے سے باطل کے مقابلے میں ہمارا دل ہونا چاہیے کہ ہم حق کے سامنے باطل کو کبھی نہ قبول کریں، اور باطل کے سامنے کبھی، بدعات اور خرافات کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہ جھکائیں۔ یہ بہت عظیم نصیحت تھی جو امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی، لیکن سب سے زیادہ میں نے آپ کی جس نصیحت سے فائدہ اٹھایا وہ یہ آپ کی نصیحت تھی کہ اپنے دل کو اسفنج کی طریقے سے مت بنانا، کیونکہ اسفنج ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے، ہر چیز کو اندر لے لیتا ہے،
بہت سارے ایسے ہمارے بھائیوں میں ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سب ہاں سب صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہی ہمیشہ کہیں گے آپ کو، ہر چیز کو قبول کر لیتے، ہر چیز کو قبول کر لیتے، ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ترازو نہیں ہوتا، جو ان کے دل نے کہا ہاں آپ کی بات بھی صحیح ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، آپ بھی سچ بول رہے ہیں، آپ بھی سچ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق ہے اسی کو قبول کیا جائے، باطل ہے اس کا انکار کر دیا جائے، بدعت و خرافات کی تردید کر دی جائے، ایسا دل ہمارا ہونا چاہیے، تبھی انسان کا دل قلب سلیم ہوگا، تبھی اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن انسان نجات پائے گا۔ آئیے اس موضوع کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سخت دلوں کا علاج کیا ہے، ان سختیوں کا علاج کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بے شمار علاج بتائے گئے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ترجمہ اور جو تفسیر ہے اس کی معتبر اور مستند تفسیریں، سلف صالحین کے منہج پر لکھی ہوئی تفسیریں، ان تفسیروں کے ذریعے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور تفسیروں کا مطالعہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں۔ اس سے انسان کے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تمہارے دلوں کے لیے شفا آ چکا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے حدیث اتاری ہے، دونوں اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، لہذا دونوں کے اندر دلوں کے لیے شفا ہے، دونوں کے اندر ہدایت ہے، دونوں کے لیے رحمت ہے۔ صرف قرآن کے اندر رحمت نہیں ہے، صرف قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی ہدایت اور رحمت ہے، اور قرآن و ہدایت، قرآن کے اندر ہدایت اور رحمت، حدیث کے مطابق اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کو ہدایت ملے گی، ورنہ کتنے لوگ ہیں آج قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن کا غلط معنی بیان کر کے، اس کی غلط تفسیریں کر کے اور اپنی منمانی تفسیریں کر کے، عقل کے مطابق تفسیر کر کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، منمانی قرآن کریم کی تفسیر کی اور اس طریقے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے قرآن و حدیث دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور دونوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہم کو سمجھنا ہے، تبھی انسان کو ہدایت ملے گی، تبھی انسان کو شفا اور رحمت ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کو شفا رکھا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے حدیثوں کے اندر بھی شفا رکھا ہے۔ اس لیے جہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے شفا رکھی گئی۔ یہ تمام چیزیں ہماری رحمت کا ذریعہ ہیں۔ جہاں نماز کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہی نماز کے اندر حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے مشرکین عرب کو دین کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، وہیں اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ صرف قرآن دعوت کا ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بادشاہوں کو جو خط لکھا وہ آپ کی حدیث تھی، آپ کے کلام تھے، جو آپ نے لکھایا، اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، ان خطوط کو آپ نے بادشاہوں کو پاس بھیجا۔ غیر مسلم ہمارے پاس نبی کے پاس آتے تھے، آپ انہیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور انہیں ایمان لانے کے لیے کہتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا یہ حدیث ہوتی تھی، لہذا آپ قرآن اور حدیث دونوں کے ذریعے سے انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، صرف قرآن کے ذریعے سے نہیں۔ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں بھیجے جاتے، حدیث آپ کی نہیں ہوتی۔ حدیث اللہ قرآن کا بیان ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کو حدیث کے مطابق سمجھ رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کو حدیث کے مطابق نہیں سمجھتے یا سمجھتے قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور وہ پھر حدیثوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، میرے بھائیوں وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ٹائی لگا کر کے، پینٹ شرٹ پہن کر کے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں کے اندر، نہ انہیں عربی زبان معلوم، کچھ نہیں معلوم، ایک کتاب لے لیا تفہیم القرآن اور اسی قرآن سے لوگوں کو جو ہے طرز دیتے ہیں، اسی کتاب سے طرز دیتے ہیں، حدیثوں کو نہیں دیکھتے، صحابہ کی تفسیر نہیں پڑھتے، سلف صالحین کی تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم، حدیثوں کا علم نہیں، انہیں سلف صالحین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، عربی زبان نہیں معلوم، اسی حدیث کو لے کر کے سب کے سامنے ہر ہفتے باقاعدہ اس کا درس ہوتا ہے اور اسی سے وہ لوگ درس دیتے ہیں اور انہیں دین کے بارے میں کچھ بھی معلومات حاصل نہیں، بس ایک کتاب ہے، اسی کتاب کو لے لیا، جا کر کے اس کو پڑھ دیا۔ جیسے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے ایسے تفہیم القرآن پڑھی جاتی ہے، وہی صورتحال ہے۔ ایک فضائل اعمال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تفہیم القرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ قرآن کو حدیث کے مطابق سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہمارے نبی نے صرف قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، آپ حدیثیں بھی لوگوں کو سناتے تھے، حدیثوں کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کو دعوت دیا ہے۔ آپ کے سارے خطوط آپ کی حدیثیں ہیں، ہم نماز کے اندر حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، التحیات، درود شریف، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ نبی کا کلام ہے۔ یہ جس طریقے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے ان دعاؤں کے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا ان دعاؤں کو تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم محتاج ہیں قدم قدم پر نماز میں، زندگی کے ہر موڑ پر حدیث کے محتاج ہیں۔ لہذا جہاں قرآن ہمارے لیے شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے، وہیں قرآن کا جو بیان ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے عطا کیا، اس بیان کو بھی ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور اس بیان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا اور رحمت نازل کیا ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ چیز ظالموں کو خسارہ میں اور اضافہ کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے میں انسان کے سختیوں کا علاج ہے، اور انسان کے دلوں کے لیے شفا ہے، اور اس کے اندر انسان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، نبی کی حدیثوں کو پڑھیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس طریقے سے بلوغ المرام، ریاض الصالحین، بہت ساری حدیث کتابیں ہیں، ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین رحمت فرمائے اس دور کے عظیم مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے حدیثوں کی تصحیح و تضعیف کر دی ہے۔ اب ہمارے لیے معاملہ بہت آسان ہو گیا، جو سنن اربعہ ہیں، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں پر انہیں حکم لگا دیا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ حدیث پڑھیں، تب ہمارے دلوں کے اندر جو سختیاں ختم ہوں گی، نرمیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، اور ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرے، تدبر و تفکر کرے، غور و فکر سے کام لے، نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرے، اور قرآن و حدیث کو سلف صالحین کی تفسیر اور فہم کے مطابق ان کو سمجھے۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے دلوں کا علاج ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اخلاص کے ساتھ اتباع اور پیروی کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، اخلاص کے ساتھ انسان اگر پیروی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور اس کے دلوں کو سختی سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے نبی فرما دیجیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن و حدیث سے اعتراض کرنا، اعراض کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کرنا، اعراض کرنا، یہ کفر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ اعراض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، گویا کہ کفر کا کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی قرآن و حدیث ہے، اللہ کی رسی دین ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ دونوں محفوظ ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور اپنے نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا، کیونکہ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی تو انسان قرآن کا معنی نہیں سمجھ پاتا۔ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہمیں رسول کی طرف معاملات کو لوٹانے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر حدیث محفوظ نہیں ہے، نبی کا کلام محفوظ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا وجود ہے، وہ چیز پائی جاتی ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہیں، نبی کا عمل موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ کیا، الفاظ کو، اللہ نے قرآن کے معانی اور مطالب کو بھی محفوظ کیا۔ نبی کی حدیثیں قرآن کے معانی اور مطالب ہیں، قرآن کا بیان ہے، اللہ نے الفاظ کو بھی محفوظ کیا قرآن کے، اور قرآن کے معانی اور مطالب کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا حدیثوں کے ذریعے سے۔
جس طریقے سے علماء کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت اللہ نے کرائی، ویسی علماء کے ذریعے سے، محدثین اور مجددین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی حفاظت کرائی۔ لہذا قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہیں جب تک دنیا قائم ہے، جب تک یہ دونوں باقی رہیں گے قیامت کے آخری صبح تک۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اللہ کی رسی ایک ہی ہے، اللہ کی رسیاں زیادہ نہیں ہیں، اللہ کی ایک ہی رسی ہے۔ اللہ نے ایک ہی دین قرآن نے اور دین دنیا کے اندر اتارا ہے، ایک ہی اللہ رب العالمین کی رسی ہے۔ اس رسی کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور اس رسی کا دوسرا سرا جنت کے اندر ہے۔ اگر اس رسی کا جو سرا دنیا کے اندر ہے، اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑتے پکڑتے انشاءاللہ جنت کے اندر ہم جا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک ہی رسی اتاری ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے۔ ہمیشہ آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ ایک ہی صراط مستقیم ہے، بہت زیادہ صراط مستقیم نہیں ہے، بہت زیادہ راستے نہیں، ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر راستہ مکہ پہنچاتا، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر مکہ پہنچاتا ہر راستہ، لیکن جنت تک پہنچانے والا ایک ہی راستہ، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے اگر ہم تھامیں گے تو ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی آئے گی۔ لہذا یہ دوسرا سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 3، محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں ذات جاننے والا ہے۔ ہم کتنے متقی ہیں، کتنے دیندار ہیں، کتنے ہم بدماش ہیں، کتنے ہم فاسق اور فاجر ہیں، کتنے ہم برے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں ذات جانتا ہے، دوسرا انسان نہیں جان سکتا ہے، دوسرا انسان نہیں جانتا، ہر انسان اپنے بارے میں ذات جانتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ لہذا انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہمارا حساب ہونے سے پہلے ہمیں اپنا خود حساب کرنا چاہیے۔ جیسے بچہ جب امتحان حال میں جاتا ہے تو ساری چیزوں کا جو اس نے محنت کر رکھا، تیاری کر رکھی ہے، باقاعدہ اس کو اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس کو دہراتا ہے کہ میں نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ ایسے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے دل کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے کیا اپنے آگے بھیجا ہے، آگے کل کے لیے جو آخرت آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ صبح میں محاسبہ کریں، شام میں محاسبہ کریں، ہر مہینے محاسبہ کریں، ہر 15 دن پر محاسبہ کریں، ہم نے کتنی نیکیاں کی، ایک دن کے اندر کتنا گناہ ہم نے کیا۔ بلکہ ایک دفتر بنا کر کے آپ رکھیے، ایک طرف نیکیاں لکھیے اور ایک طرف گناہ لکھیے۔ آپ دیکھیے گناہوں کا جو دفتر ہوگا، جو پیج ہوگا، ہماری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جیسے اپنا حساب کرتے ہیں، سیلری کا حساب، اور اسے دکان کا حساب، بقالے کا حساب، اور جو ہے اگر کسی کے پاس کمپنیاں ہیں تو ان کے جو عمال، ان کا حساب کرتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے اعمال کا ہم حساب کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جس سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، قبروں کی زیارت کرو، بیماروں کے پاس جاؤ، جنازے میں حاضر ہو، جہاں مردوں کو دفن کی دیا جائے، قبرستان کے اندر جاؤ، جہاں ان کو کفن دیا جائے، غسل دیا جائے، وہاں جاؤ، اس سے انسان کے دل نرم پڑتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کیجیے، موت کو کثرت سے یاد کیجیے۔ اکثر من ذکر حادم اللذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہی قبرستان بغل ہی میں ہے، بہت زیادہ دوری پر واقع نہیں ہے، لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ قبرستان کی زیارت کریں گے، موت یاد آئے گی، آخرت کی فکر ہوگی، اور انسان آخرت کی تیاری کرے گا۔ لہذا ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، نہ ہمارے اعمال سے غافل ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے سفر بھاگ رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ موت دستک دے کر کے نہیں آتی ہے، موت پہلے پیغام نہیں بھیجتی ہے کہ میں آ رہی ہوں تمہارے پاس۔
اللہ کا حکم آ گیا، انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ سالوں سے بیمار ہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا دعا کر رہی ہے کہ دنیا سے چلے جائیں، کب ان کی موت ہوگی، لیکن موت واقع نہیں ہو رہی۔ کوما میں ہیں 10 سال سے، 15 سال سے، 4 سال سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، مفلوج ہیں، پورا جسم فالج زدہ ہے، بات نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، چارپائی کو کاٹ دیا گیا ہے ان کے جو ہے پیٹھ کے جگہ پر، اور اس طریقے سے پیشاب پیخانہ ہوتا ہے، کچھ خبر نہیں ہے ان کو۔ چمچ سے پانی منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، یا اس طریقے سے نلی سے پانی ڈالا جاتا ہے، سانس آ رہی جا رہی ہے، دنیا دعا کر رہی ہے کہ مر جائے، لیکن نہیں مرتے۔ انسان ہٹا کٹا ہے، نوجوان تندرست ہے، بات چیت کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ موت پیغام نہیں پہنچاتی، موت کی طرف سے رخا نہیں آتا کہ تیار ہو جاؤ تمہارے مرنے کا وقت آ گیا، نہیں، کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر کے بنگلہ زبان کے دائی شیخ عبداللہ الکافی، جو 15 سال تک ہمارے ساتھ تھے یہاں پر، ان کی اچانک موت ہو گئی، اچانک موت ہو گئی۔ آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے شیخ یوسف صاحب، ان کی وفات ہو گئی، چھٹی کاٹ کر کے آئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، پہلا دن تھا، کرسی پر بیٹھے رہ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ 1 دن ہوا تھا، 1 رات ہوئی تھی، اب فلپین سے ان کو آئے ہوئے، اور یہ شیخ عبداللہ الکافی ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی 15 تاریخ کو، آج تو 18 تاریخ ہے، منگل کا دن، یہاں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ بھائی ہیں عبداللہ الہادی، ان سے بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے بات ختم ہو گئی میسنجر پر، کہہ رہے پورے گھر والے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہم لوگ بات کر رہے تھے، بات ختم ہو گئی، موبائل بند کر دیا، 15 منٹ کے بعد خبر آتی ہے کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ 15 منٹ کے اندر اندر کس پر ہم غرور کرتے، کس بات پر گھمنڈ کرتے؟ ایک پل کی خبر نہیں، سیکنڈ کی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، کس بات پر ہم غرور گھمنڈ کرتے؟ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ موت پیغام دے کر کے نہیں آتی کہ اب میں آنے والی ہوں، تیار ہو جاؤ، اچانک موت آتی، کب آ جائے موت کسی کو خبر نہیں میرے بھائی۔ اس لیے موت کو ہم کثرت سے یاد کریں، اس سے انسان کا دل سخت نرم ہوتا ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے لکل شیء جلاء وجلاء القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی ایک روشنی ہوتی ہے اور دلوں کی روشنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا کرے گا، وہ نور آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ اس نور کی بنا پر حق پر قائم رہیں گے اور ضلالت اور گمراہی سے، باطل اور کفر اور نفاق سے محفوظ رہیں گے۔ لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جیسا کہ ذکر کیا گیا اس سے پہلے، اللہ کو یاد کریں ہمیشہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہم کو، سب کو ایک دن اللہ رب کے روبرو حاضر ہونا۔ مر جانے سے چھٹکارا نہیں ہو جائے گا، اگر موت سے چھٹکارا ہو جاتا تو مسئلہ بڑا آسان رہتا، لیکن موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور نہ ہی موت سے مر جانے کے بعد انسان کے لیے چھٹکارا ہے۔ موت کے بعد، موت یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد بہت ساری سیڑھیوں کو ہمیں طے کرنا ہے، بہت ساری سیڑھیاں آئیں گی۔ قبر کی سیڑھی ہے، پرسرات کی سیڑھی ہے، حساب و کتاب کی سیڑھی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی سیڑھی ہے، اور اس طریقے سے میدان محشر کی سیڑھی ہے، بہت ساری سیڑھیاں ہیں۔ ان تمام سیڑھیوں اور منازل سے انسان کو طے کرنا ہے۔ لہذا مر جانے سے انسان کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا کہ موت آ گئی چھٹکارا مل گیا، نہیں، موت یہ چھوٹی قیامت ہے۔ اس کے بعد جو یوم آخرت ہے، آخرت کے دن کے جو منازل ہیں اور جو مراحل ہیں وہ موت کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو موت یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سختی سے بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ لہذا ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بہت عظیم طاقت ہے، دعا ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا سے کبھی بھی انسان فروکش نہیں ہو سکتا یا اس کو چھوڑ نہیں سکتا کہ انسان دعا کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ایسے ہی نمبر 7 یا نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، موحدین ہیں، متبع سنت ہیں اور روزہ نماز اور دین کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان رہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
अच्छी सोहबत की मिसाल अतर फरोश की दी है। अगर आप अतर फरोश दोस्ती रखेंगे तो आपको खुशबू मिलेगी, आपका दिमाग, आपका दिल बाग बाग होगा। और बुरी दोस्ती की मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहार से दी है। अगर लोहार से आप दोस्ती रखेंगे तो लोहार के पास जाने से आपके कपड़े भी जल सकते हैं, उसका धुआं नुकसान पहुंचाएगा, उसकी चिंगारियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो लिहाजा हमें भी हमेशा अच्छे जो नेक और दीनदार मुवहिदीन लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए। और जब मैं नेक कहता हूँ, दीनदार कहता हूँ, तो उससे मुराद मुवहिदीन होते हैं, जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर रहने वाले लोग हैं, वो मुराद होते हैं। आप अहले बिदात के साथ रहेंगे तो आप अहले बिदात बन जाएंगे, आप उन्हीं तरीके के हो जाएंगे। लिहाजा हमेशा जिस तरीके से आप और चीज़ों के अंदर क्वालिटी तलाश करते हैं, ऐसी ही सोहबत के अंदर भी उन लोगों को अपने लिए उनके साथ रहें जो तौहीद और सुन्नत पर सलफ़ सालिहीन के फ़हम और अक़ीदे के मुताबिक कायम रहने वाले लोग हैं। उनके साथ आप रहेंगे, आपके दिल नरम होंगे और इस तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी से आपके दिल मुनव्वर और आबाद होंगे। लिहाजा नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करना ये भी इंसान के दिलों को नरम करता है। और ऐसे ही इंसान जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, इंसान उनके साथ उठे बैठे, उससे भी इंसान का दिल नरम होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने दिल की सख्ती की शिकायत की। तो हमारे नबी ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो, इन अरद्ता अन तुलीन क़ल्बक, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो आपने फरमाया अतिमिल मिस्कीन वमसह रअसल यतीम, मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। यतीम यानी गरीब मिस्कीन के सर पर हाथ फेरो। उनके साथ रहने से इंसान का गुरूर ख़त्म होता है, इंसान का घमंड ख़त्म होता है। इंसान गरीबों के साथ एक उठता बैठता है, गरीबों से मोहब्बत रखता है। और जन्नत के अंदर गुरबा मसाकिन मालदारों से पहले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम मुझे आओ तलाश करो और मैं तुम्हें ना मिलूँ तो मुझे जाकर के गरीबों में ढूंढो, मुझे मिस्किनों के अंदर जाकर के ढूंढो और तलाश करो। लिहाजा गरीबों और मिस्किनों पर तरस खाएँ, उनके साथ नरमी का मुजाहरा करें, सख्ती उनके साथ ना करें। हम बड़े लोगों को तो सख्ती नहीं करते, बड़े लोगों से बड़े अदब और एहतराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते आना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन जो मिस्कीन है, फ़कीर है, यतीम है, उसके साथ भी प्यार मोहब्बत अदब एहतराम के साथ पेश आए। उसके साथ रहने से हमारे दिल नरम होते हैं और हमारे दिलों की सख्तियाँ ख़त्म होती हैं। हमारे नबी फरमाते हैं, अगर तुम मुझे कहीं ना पाओ तो गरीबों में आकर के ढूंढो, मैं गरीबों के साथ तुम्हें मिलूँगा। जी हाँ, हमारे नबी दुआ करते अल्लाह माशरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, अल्लाह ताला तो मिस्किनों के ज़ुमरे में तुम्हें उठाना, मिस्किनों के ज़ुमरे में। मालदार लोग तो हिसाब में लगे रहेंगे, मिस्कीन के पास न माल है न दौलत है, बहुत जल्द उसका हिसाब व किताब हो जाएगा। इसलिए लेकिन वो मिस्कीन जो हकीकत में दीन पर कायम है, जो हकीकत में मुवाहिद है, मुत्तबे सुन्नत है, वरना बहुत सारे मिस्कीन हैं जो दीन से दूर हैं, न तौहीद है न सुन्नत है, वो मिस्कीन मुराद नहीं है। वो मिस्कीन जो तौहीद और सुन्नत पर सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर कायम है, वो मिस्कीन मुराद हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें और ऐसे लोगों के ऊपर हाथ फेरें, उनके सर के ऊपर, तो इंसान का दिल जो है उससे नरम होता है। आठवीं चीज़ ये है कि दुरूस और बयानात को सुनना, इल्मी मजलिसों में शरीक होना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमारा दिल सख्ती से बच सके। हमारे बहुत सारे भाई लोग दर्स होता है नहीं आते सुनने के लिए, अरे मालूम है शेख साहब क्या कहेंगे, वही पुरानी बातें कहेंगे, मालूम है, बार बार तो सुन चुके हैं शेख साहब से, क्या सुने हम क्या करके। हम लोग ये कहते हैं, बार बार खाना वही खाते हैं, आपको तो नहीं होता, बार बार वही गाना सुनते हैं, है कि नहीं, वही गाना बार बार सुनेंगे, वही फिल्म बार बार देखेंगे, आपको उकताहट नहीं होती। लेकिन जब दीन की बात आती है, इल्मी मजलिस की बात आती है, वही शेख का दर्स तो मालूम वही कहेंगे, तौहीद के बारे में कहेंगे, दावा सेंटर वाले और क्या कह सकते हैं, शिर्क की मजम्मत बयान करेंगे, तौहीद पर उभा रहेंगे, बार बार सुन चुके हैं, सुनने की क्या ज़रूरत है। ये लोग क्या, शैतान ये धोखा देता। हो सकता है कोई चीज़ आपको ऐसी समझ में आ जाए, कोई चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज हो जाए जो इससे पहले कभी असरअंदाज ना होती रही हो। दुनिया के मामले में तो कह करके हम बात नहीं ख़त्म करते, वही खाना, वही चीज़, वही हमेशा वही रूटीन है, सब कुछ वही है। वही महीना जब से दुनिया शुरू हुई तब से 12 महीने, क्या कोई नया महीना हो गया? क्या कोई नया दिन हो गया? क्या कोई नई रात आ गई? नहीं, वही एक बीवी है 40 साल से, वही बच्चे हैं 40 साल से, सब कुछ वही एक ही है, वही घर है, सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी है कि नहीं है। लेकिन दीन का मामला आता है, अरे भाई क्या जाए यार, शेख का मालूम है क्या कहेंगे, शेख का दर्द सुन लेते हैं, चलो मत जाओ, यूट्यूब पर सुन लेंगे, या इस तरीके से क्या नाम है, अरे फेसबुक पर सुन लेंगे। होता क्या है, फेसबुक पर 1 आध मिनट सुना, 2 मिनट
دوسری چیز کے اندر مشغول ہو گئے۔ اگر آپ یہاں آئیں گے تو کم سے کم یہاں آنے کی وجہ سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جو انسان زبان نہ سمجھتا ہو وہ بھی اگر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا لیکن آ کر کے دین کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ اور دین کی مجلس سے مراد، دین کی مجلس وہ ہے جو اہل بدعت کی نہیں، جو اہل توحید کی، اہل سنت کی مجلس مراد ہے۔ یہاں پر ان دروس کے اندر جائیے، ان دروس کے اندر نہیں جہاں بدعت اور کفر اور شرکات اور شرک کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اور بدعت اور خرافات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان مجلسوں کے اندر جانے سے انسان دین سے اور دور ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب نے راون سے جو ہے بھیجا اور ایک ہندوستان سے آیا۔ راون سے آیا یہ ہے، کوئی وہاں کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 2-3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس کو 313 بار پڑھنا ہے، اس کو 9 بار پڑھنا ہے، اس کو 13 بار پڑھنا ہے، اس کو 5 بار پڑھنا ہے، اس کو اتنی بار پڑھنا ہے۔ جو حالات ہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے۔ دیکھیے کیا ہے یہ، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بات، اپنے من کی بات، فلاں آیت پڑھیے، فلاں چیز پڑھیے، فلاں کیجیے، اتنی بار۔ ابھی ہندوستان کے اندر نوح علاقے میں فساد ہوا، دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ فتویٰ آیا مفتی صاحب کا۔ کیا فتویٰ آیا کہ وہاں کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سورہ نوح کی تلاوت کریں، کیونکہ نوح کے علاقے میں فساد ہوا ہے۔ نوح علاقے کا نام ہے، قصبے کا نام ہے نوح، وہاں پر جو فساد ہوا یہ ٹھیک ہے، تو وہاں کے لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ لوگ سورہ نوح کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، یہ کون سا دین ہے میرے بھائی؟ کسی کا نام ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، اس کی تکلیف ہے وہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے۔ کسی کا محمد نام ہے، سورہ محمد بھی ہے، اس کا آپریشن ہونے والا، اس کو تکلیف ہے، بولو بھائی سورہ محمد 9 بار پڑھیے، آپ سورہ ابراہیم اتنی بار پڑھیے۔ یہ کیا ہوتا ہے جب انسان دین سے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے دور ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کے فتوے آتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے کہتے سلف صالحین، اور میں کھل کر کے کہتا ہوں اہل حدیث سلفی لوگ، ان کے دروس میں جائیے، وہاں جا کر کے بیٹھیے، ان سے علم حاصل کیجیے۔ وہاں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول ملے گی، وہاں آپ کو بدعت اور خرافات نہیں ملے گی، وہاں آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، آپ کے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ وہاں آپ جائیں گے، وہاں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ان کے دروس میں جائیں، ان کے بیانات، ان کے علماء سے دروس کو سنیں، اور یہ بہانے چھوڑ دیں کہ وہی بات بیعادت بتاتے ہیں۔ کب اثر ہو جائے آپ کو، ہم کو نہیں معلوم۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مرتبہ نصیحت کی، ہمارے دل پر بہت اثر ہوا، آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گئے۔ یہ معاملہ ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی نہیں رہتا تھا کہ ہر درس کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، ہر درس کے اندر ان کے دل بہل پڑتے تھے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ کب ہو جائے آپ کو نہیں معلوم، ہوتا ہے جس درس سے آپ بھاگ رہے ہیں اسی درس میں کوئی آپ کو فائدہ مل جائے، اسی درس میں کوئی آپ کو دل پر اثر کر جائے کوئی بات۔ اس لیے کسی بھی درس کو نہ چھوڑیں، کوئی بھی درس ہو، سلف صالحین کے عقیدے و منہج کے لوگ ہوں، ان پر ضرور آئیے اور درس کے اندر شرکت کیجیے۔ دیگر کاموں کو آپ مؤخر کر دیجیے، یہ آپ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ دین کی بات ہوتی، لہذا ایسے دروس کے اندر شرکت کریں اور آ کر کے وہاں پر فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہانہ چھوڑ دیں، کوئی بات یہ کہا کریں گے، وہی باتیں بتائیں گے اور ساری باتیں ہم کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم، حالانکہ کچھ نہیں معلوم رہتا ہے، کچھ اسے معلوم نہیں رہتا ہے۔ ایک اگر جو ہے معمولی بات پوچھی جائے، بنیادی بات، تو بھی اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے کہ جو دروس اور بیانات اور علمی مجلسیں ہوں ان کے اندر بھی ہمیں شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب ریاض الجنہ سے گزرو تو وہاں چل لیا کرو۔ اور ریاض الجنہ سے مراد دین کی مجلسیں ہیں، قرآن کی جہاں تلاوت ہو، حدیثیں جہاں پڑھی جائیں، سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق جہاں درس دیا جائے، لوگوں کو نصیحت اور تذکیر کی جائے، وہ سب کے سب ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریاں ہیں۔ ان جنت کی کیاریوں سے جب بھی آپ کا گزر ہو، آدمی وہاں بیٹھے فائدہ اٹھائے ان دروس سے، یہ اور اس سے ہمارے دلوں کی سختیاں دور ہوتی ہیں اور ہمارے دل اس سے نرم ہوتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ کثرات سے صدقات و خیرات کرنا، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دل کو سخت مت کیجیے، آپ کو بخیل نہ بنیں۔ اللہ نے دیا فیاضی کے ساتھ، آپ فیاضی کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو دیں۔ اللہ نے آپ کو قاسم بنایا، تقسیم کرنے والا بنایا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آپ مال کو تقسیم کریں، لوگوں کو دیں۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ لوگوں کو دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دیں۔ اللہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، آپ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔
کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کبھی دشمنی ہو جائے، یا کبھی تو میں ہو جائے، کبھی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، ہم سے معاف کر دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دے۔ جب ہمیں معاف کرنے کا موقع ہے تو انسان کو معاف کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں سے دوری اختیار کریں، گناہوں سے دوری، کیونکہ گناہ سے انسان کے دل زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر جو زنگ لگا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے اور نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، صدقات و خیرات، نمازوں کی پابندی، جو بھی خیر کے کام ہیں ان خیر کے کاموں کے اندر انسان حصہ لے اور ان خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر انسان تعاون کرے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے سختیوں کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سختیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور محفوظ سے اور گناہوں سے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی جنت میں ہم سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔